ہمارے خطے میں 5G موبائل فون سروس بھارت، بنگلہ دیش، ایران، چائنا اور دیگر ممالک میں کب کی لانچ ہو چکی ہے، پر پاکستان میں دیگر مسائل کی طرح ایک مسئلہ 5G بھی ہے جو پاکستانی حکومتی مشینری سے ہو نہیں پا رہی یا وہ خود کرنا نہیں چاہ رہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ 5G موبائل فون سروس کا ٹرائل 2019 میں عمران خان کے دور میں ہوا تھا جو زونگ نے کیا تھا۔ اسی سال پی ٹی اے نے ایک ٹائم فریم ان سیلولر کمپنیز کو دیا تھا کہ وہ اپنی 5G سروس کی ٹیسٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد جیز اور زونگ دونوں کمپنیز کو 5G کی ٹرائل لائسنس کے لیے بھی دیا گیا، لیکن یہ صرف ٹرائلز کے لیے تھا، عوام کے لیے یہ سروس نہیں لائی گئی۔ 5G اسپیڈ کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا 4G کی اسپیڈ کو سمجھیں۔ 4G اسپیڈ جو ہم ابھی چلا رہے ہیں یہ اسٹینڈرڈ 20 Mbps سے 50 Mbps اسٹینڈرڈ اسپیڈ ہوتی ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر 20 MB تو دور 1 MB بھی پوری نہیں اسپیڈ آتی۔ اب ہم 5G کی اسپیڈ کو سمجھیں گے۔ 5G اسپیڈ 150 Mbps سے 300 Mbps اسٹینڈرڈ 5G اسپیڈ نیٹ کی ہوگی۔ یہ بہت ہی تیز اسپیڈ ہوتی ہے، بہت بڑی سے بڑی 4K یا HD فلم بھی سیکنڈز کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ حکومت پاکستان اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے پچھلے سال یہ اعلان کیا تھا کہ 2025 میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی ہوگی، لیکن وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں آگے بڑھ سکی۔ پاکستان کی 5G کی نیلامی یا پاکستان میں 5G کی سروس کی نیلامی کے حوالے سے PTA کی جانب سے ماضی میں کئی مرتبہ تاخیر کی گئی ہے، اور اس تاخیر کی بہت بڑی وجوہات بھی بتائی جاتی ہے، جس میں اہم وجوہات کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال بھی بہت خراب ہے، موبائل کمپنیز کی بھی عدم دلچسپی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پاکستان میں سیاسی صورتحال بھی بہت ہی خراب رہتی ہے، جس کی وجہ سے کمپنیز کو بھی بہت دھڑکا لگا رہتا ہے، اور حکومت کو بھی ایک دھڑکا ہے۔ اگر پاکستان میں 5G سروس آ جاتی ہے تو ان کو سیاسی نقصان بھی ہو سکتے ہیں، مگر ابھی ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے اور ہم پیورلی ٹیکنیکل جو اسپیکٹ ہیں اس کو ہم ٹچ کریں گے۔ ایک سب سے اہم اور بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیلی کام انڈسٹری میں ایک بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے، یعنی کہ PTCL نے ٹیلی نور کو خرید کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، لیکن حکومت اور ایک ریگولیٹری ادارہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان CCP یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر یہ دونوں کمپنیاں مل جائیں گی تو مارکیٹ میں مقابلے کا جو رجحان ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کمپٹیشن کو ختم ہونے کی وجہ سے عوام کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، اور نقصان ہوگا تو وہ کتنا ہوگا۔ اس کو مرجر کلیئرنس کہتے ہیں، اور یہ مرجر کلیئرنس کی وجہ سے 5G کی سروس بہت دیری سے آ رہی ہے۔ اس مرجر کلیئرنس کو تھوڑا آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو کچھ یوں ہوگا کہ ایک یونیورسٹی میں دو بہت بڑی کینٹینز ہیں، وہ کسی وجہ سے ایک ہی مالک کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ دونوں کینٹینز ایک ہو جاتی ہیں۔ اب پرنسپل کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے پاس ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے۔ اب یہ ایک آپشن یعنی کہ وہ ایک ہی کینٹین، ایک ہی مالک کی کینٹین اپنی اشیاء کو زیادہ نرخ میں اور زیادہ پیسوں میں بیچے گا تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس ناانصافی کو چیک کرنے کے لیے پرنسپل کو اپنا ایک مرجر کلیئرنس دینی ہوتی ہے، تو اسی کو مرجر کلیئرنس ہم کہیں گے۔ آئی ہوپ کہ میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہوگا، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں ایک اور بھی بہت بڑی وجہ آکشن پالیسی ہے۔ اب یہ آکشن پالیسی کیا ہے اس کو بھی میں تھوڑا آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ 5G سروس کمرشل یوز کے لیے یعنی کہ عوامی یوز کے لیے ایک ریڈیو فریکوینسی بینڈز درکار ہوتے ہیں، اور یہ ریڈیو فریکوینسی بینڈز حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کمپنیاں اگر اس بینڈز کو خریدنے کی کوشش کریں گے تو
پاکستانی حکومت اس کی نیلامی کے لیے ایک دن یا ایک جگہ یا ایک وقت طے کریں گی، اور اس نیلامی میں جو بھی کمپنی زیادہ بڈ یا اپنا بولی لگائے گی اس کو یہ بینڈز یا اس کو یہ جو بھی بینڈز کلیئرنس ہے، فریکوینسی ہے، یہ مل جائے گی۔ حکومت کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ بینڈز کتنے پیسوں میں بیچا جائے، کتنے سال کے لیے دیا جائے، کتنے شہروں میں دیا جائے اور کن شرائط پر یہ بینڈز خریدے گی۔ یہ تمام اصول اور یہ شرائط جس پلان میں لکھی جائے گی اس کو ہم آکشن پالیسی کہیں گے۔ یہ پالیسی ابھی تک حکومت کی جانب سے واضح کی نہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے موبائل کمپنیز عدم دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ اگر یہ پالیسی واضح نہیں ہوتی ہے تو کمپنیز کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کو کتنا پیسہ مارکیٹ میں یا 5G سروس میں لگانا ہوگا اور کن شرائط پر لگانا ہوگا، اس لیے وہ نیلامی میں جلد نہیں آئیں گے۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ آکشن پالیسی حکومت کی جانب سے واضح نہیں ہے۔ پی ٹی اے نے 2024 میں ایک امریکی کنسلٹنٹ کو ٹھیکا دیا تھا کہ یہ نیلامی کے جو بھی شرائط ہیں اور رول آؤٹ پلان ہے وہ لکھ کر ہمیں دیں، پاکستان کو یعنی کہ دیں، مگر 2024 سے ابھی تک یہ امریکی کنسلٹنٹ بھی ان کو کوئی رول آؤٹ پلان نہیں دے پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ 5G سروس پاکستان میں کب آئے گی؟ حکومت کی جانب سے پلان تو یہی تھا کہ 2025 کی وسط میں 5G سروس آپریٹ ہو جائے گی، مگر ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے۔ ابھی جو نیا ٹائم انہوں نے دیا ہے وہ 2026 کے اوائل میں ہے، مگر یہ بھی مشروط ہے۔ مشروط معنی یہ کہ اگر حکومت کو لگا کہ ان کو یہ فیور کرتی ہے یا حکومت کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پلان بھی سب کچھ اوکے ہوگا تو وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ ابھی امید ہم یہی لگا سکتے ہیں کہ 2026 میں مرحلہ وار طور پر 5G سروس کو کمرشل یوز کے لیے پاکستان میں لایا جائے گا، جو سب سے پہلے بڑے بڑے شہروں میں ہوگی۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو اس بڑے ہی خشک ٹاپک پر ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش جو کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔